بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے جن کا نام حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جنگل کے ہدایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرتے تھے، اور وہ جب مدینہ منورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہری سامان خورد و نوش کا ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی تعلق تھا۔ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت نہ تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو، مجھے چھوڑ دیجیے، لیکن کن اکھیوں سے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی کمر کو بہت اہتمام سے پیچھے کو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنے لگے کہ جتنی دیر بھی تلبس رہے، ہزار نعمتوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا، کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، اگر آپ مجھے فروخت فرمائیں گے تو کم قیمت پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک تم زیادہ قیمت ہو، بیش قیمت ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر بدری صحابی حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تکلفی تھی۔ دیہاتی آدمی تھے۔ جب حاضر خدمت ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتی ہدایا لایا کرتے تھے۔ ہدیہ دیہاتی ظاہر ہے، سبزیاں ہیں، ساگ ہے، پودینہ ہے، گھی ہے، مکھن ہے وغیرہ، یہ چیزیں لایا کرتے تھے۔ فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ واپس جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے ان کے مناسب حال شہری ضرورتوں کی تکمیل کر دیا کرتے تھے۔ ضروری برتن اور اہم اشیاء انہیں مرحمت فرماتے، جو ان کی کمال معیشت اور برتاؤ میں معین و مددگار ثابت ہوتے۔ میرے محترم دوستو، ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی مزاح کی مثال ہے جو حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، ہم اس سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جو کوئی شخص ان کو دیہات سے حاصل کرتا ہے، یعنی سبزیاں، میوہ وغیرہ۔ تو گویا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا دیہات ہوا۔ بعض نے کہا یہ از قبیل ذکر محل، یعنی دیہات اور مراد حال ہے، یعنی جو دیہات کے اندر چیزیں، سبزیاں وغیرہ ہوں، یا پھر مضاف محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، ان ظاہرا ساکن بادیتنا، کہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دیہات کے رہنے والے ہیں، ونحن حاضروہ، یعنی ہم اہل نبوت اس کے شہر ہیں۔ یا یہ جمع صرف تعظیم کے لیے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اہتمام بخوبی معلوم ہو رہا ہے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے تھے، اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بارگاہ قدس میں قبولیت کا مدار حسن باطن پر ہے، حسن ظاہر پر نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور مالداری کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما وهو یبیع متاعه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلی مزاج دیکھیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں جیسے بھی تھے، سیرت میں اجمل و اکمل تھے۔ وہ بادیہ سے آتے تو بازار میں دیہاتی چیزیں فروخت کر کے اپنی ضروریات بازار سے خرید کر واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار جانا ہوا تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے۔ وَمَتَاعُهُ كَانَ قِرْبَةُ لَبَنٍ وَقِرْبَةُ سَمَنٍ، اور ان کا سامان ایک مشکیزہ دودھ کا اور ایک مشکیزہ گھی کا تھا، اور وہ اپنے کام میں انہماک تھے، منہمک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی کام میں منہمک دیکھا تو پیچھے سے انہیں اپنے ساتھ ملا کر دبوچ لیا، فاحتضنہ، گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حضن میں لیا۔ حضن بغل سے نیچے پہلو تک جگہ کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے آئے اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی بغل کے نیچے ڈالے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بازار میں داخلہ اور حسن مخالطت جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ میرے محترم دوستو، جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح حسن و جمال کی صفت کے ساتھ پہچان لیا تو اپنی پیٹھ کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنے لگے، تبرک کے طور